بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شادی کے 7 سال بعد اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا۔ وہ جب 10 سال کی ہوئی تو ہماری زندگی میں وہ طوفان آیا جس میں ہماری بیٹی۔ جب بھی میں یہ سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں اور دل پھٹنے لگتا ہے، کیونکہ اس دن میری بیٹی کے ساتھ۔ آج میں آفس سے 2 بجے ہی نکل آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر اپنی بیوی صبا کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے یہ خوشخبری سناؤں کہ آج پورے 7 سال کے بعد میں باپ بننے جا رہا تھا۔ میری بیوی کی رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی اور وہ گھر میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں گھر جاتے وقت مجھے پھولوں کی دکان نظر آئی تو اس کے لیے گجرے خرید لیے، کیونکہ اسے گجرے بے حد پسند تھے۔ گھر پہنچا تو وہ دروازے پر ہی مجھے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے دل ہی دل میں مسکرا دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ بے قرار تھی، لیکن میں نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی اور گجرے چھپا لیے۔ وہ خاموش نظروں سے میری طرف ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ شاید وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ کہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہ رپورٹ غلط نہ ہو۔ میں جانتا تھا کہ ہر بار جب اس کی امید ٹوٹتی تھی تو وہ کتنا پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور مجھے کئی دن تک اسے سنبھالنے میں لگ جاتے تھے، کیونکہ میں اس کا درد جانتا تھا، کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی۔ میں نے اس کو ٹوٹ کر چاہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے عرصے کے بعد بھی میں نے کبھی دوسری شادی کے متعلق نہیں سوچا۔ گھر میں داخل ہو کر آگے بڑھا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ یوں ہی ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو میں ایک دم مڑ کر اس کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا، ہاں بھائی کیا بات ہے، اتنا گھور گھور کر کیوں دیکھے جا رہی ہو؟ تب وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی اور کہنے لگی، کچھ نہیں، ویسے ہی آپ کے لیے چائے بنا کر لے آتی ہوں۔ وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کے اتنے برسوں میں وہ جتنا بھی بیمار ہوتی، تھکی ہوئی ہوتی، مگر گھر میں میرے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں اسے مزید تنگ نہیں کروں گا۔ وہ یوں ہی پلٹی تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کی کہ آپ کو مبارک ہو۔ وہ یکدم تڑپ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ تب میں ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی آنسوؤں کو صاف کیا اور اسے مسکراتے ہوئے کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تب وہ ایک بار پھر خوشی سے رو دی۔ میں نے اسے ٹوکا کہ اس خوشی کے موقع پر آنسو مت بہاؤ۔ اللہ نے ہمیں اتنے عرصے کے بعد یہ خوشی دی ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس نے میری بات کی حامی میں سر ہلا دیا۔ وہ بار بار کھوئے کھوئے انداز میں اپنی رپورٹس کو کھول کر دیکھے جا رہی تھی اور اسے سینے سے لگا رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ چلو امی کے پاس انہیں بھی یہ خبر دیتے ہیں، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی کو تو ہم سے بھی زیادہ اس خبر کا انتظار تھا۔ میں نے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے چمکتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور میرے ساتھ اٹھ کر امی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اولاد کی یہ خوشخبری سننے کے لیے ہم دونوں میاں بیوی کانٹے کی طرح سوکھ گئے تھے، لیکن میری امی بھی اس خبر کو سننے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ ایک روایتی ساس تو نہیں تھی، لیکن لمبے عرصے سے اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد کا انتظار کرتے کرتے شاید اب وہ تھک چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اب مجھے کہتی کہ میں دوسری شادی کے لیے سوچ لوں۔ جب پہلی بار اپنی امی کے منہ سے میں نے یہ الفاظ سنے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ میری امی میری بیوی صبا کی سگی خالہ تھی اور صبا میری امی کی پسند تھی اور انہوں نے یہ شادی بہت ارمانوں سے کروائی تھی۔ یوں ہی میری جاب لگی تو میری امی میری خالہ کے گھر میرے لیے صبا کا ہاتھ مانگ
मांगने गई, लेकिन खाला उस वक्त सबा की शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि सबा पढ़ रही थी। मेरी अम्मी ने कहा कि हमें सबा की पढ़ाई से कोई एतराज नहीं, सबा शादी के बाद भी पढ़ सकती है। उसी शर्त पर खाला ने मेरी और सबा की शादी करवा दी। बिलाकर सबा मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। अम्मी ने सबा को पढ़ने की इजाजत दे रखी थी, लेकिन जब शादी का पहला साल मुकम्मल हुआ तो अम्मी एकदम रवायती सास की तरह बदल गई। सबा ने तालीम को खैर आबाद कह दिया। हालांकि मैं उसे बेहद सपोर्ट करने की कोशिश की, मगर उसकी उम्मीदें टूटी तो वो ज़हनी तौर पर शदीद डिप्रेशन का शिकार होने लगी। एक तो अम्मी हर वक्त यही कहती कि पढ़ाई छोड़ो और औलाद के बारे में सोचो। दूसरा, हमारे घर में आने वाले रिश्तेदार अम्मी से बार बार बहू के पैर भारी होने का सवाल जरूर करते थे और जाते जाते सबा को भी बहुत सारी बातें सुना जाते। वो ऐसी बातें सुनकर तड़प कर रह जाती, मगर वो किसी को कोई जवाब न देती। बाजुकात अम्मी भी सबा को बहुत ज्यादा बातें सुना देती। जब भी मैं अम्मी को समझाने की कोशिश करता, लेकिन अम्मी उल्टा मुझे ही डांट देती। शादी को साल से ऊपर हो गया है, अभी तक बहू का पाँव भारी नहीं हुआ। तुम्हारे साथ के जितने भी लड़कों की शादियां हुई हैं वो सब एक एक बच्चे के बाप बन गए हैं। इसलिए अम्मी ने मेरी दूसरी शादी का कहना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने अम्मी को ये कहकर साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं सबा के होते हुए कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। अल्लाह पाक को अगर मंजूर हुआ तो मुझे औलाद सबा से ही होगी। पिलाकर हम सब की तड़प को अल्लाह ने कबूल कर लिया और बड़े अरसे के बाद ये खुशखबरी हमारे घर में उतरी। अम्मी ये खबर सुनकर बेहद खुश हुई और वो सबा को गले लगाकर रोने लगी। उन 9 महीनों में उन्होंने सबा का हर तरह से ख्याल रखा। फिर 9 महीनों के बाद जब अल्लाह पाक ने हमें चांद सी गोल मटोल सी बेटी अता की तो हम सब की खुशियां देखने वाली थी। जब मेरी बेटी नताशा 1 साल की हुई तो मेरी अम्मी वफात पा गई और सबा के वालिदैन भी जके बाद देगरे फौत हो गए। इन अमवात ने मुझे और सबा को तोड़ डाला था। वो शायद हम बुरी तरह बिखर जाते, लेकिन नताशा की मोहब्बत ने हमें मसरूफियत में डाल दिया। हम दोनों मियाँ बीवी जल्द ही इन सदमात से निकल आए। नताशा के बाद अल्लाह ने मुझे और कोई औलाद ना दी, जिसका हम दोनों को बहुत दुख होता। लेकिन मैं सबा अपनी बीवी को ये कहकर समझा लेता कि देखो हमारे पड़ोसी सलीम साहब इतनी उम्र के हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी औलाद नहीं है। ये लोग भी तो ऐसे ही जी रहे हैं, इतनी बड़ी कमी के साथ। कभी शिकवा उनकी जुबान पर नहीं आया, ना ही हमने उन्हें औलाद के हवाले से किसी किस्म की हसरत में मुब्तला देखा। तो तुम तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद तो दी है, इसलिए अपनी सारी तवज्जो उसी पर रखो। इन बातों से निकल कर आओ। मैं सबा को समझाता रहता, यही वजह थी कि वो बहुत जल्द समझने लगी। मैंने ये बात नोट की थी कि मर्द के मुकाबले में औरत औलाद के मामले में ज्यादा संजीदा और एहसास होती है। इसीलिए अगर थोड़ी बहुत सपोर्ट उसे ससुराल और खामद से मिल जाए तो उसके लिए सांस लेना आसान हो जाता है। मैं चाहता था कि सबा खुलकर सांस ले, क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है कि अगर किसी को औलाद ना हो रही हो तो उसमें भी उसी का कसूर होता है और उसे बातें सुनाते हैं। जिनकी औलाद हो जाए तो उन लोगों को भी चैन से नहीं रहने देते। सबा और मैं अक्सर छत पर जाया करते थे। सलीम साहब और उनकी बीवी भी वहाँ पर अक्सर मौजूद होते, तो हम शाम की चाय इकट्ठी पीते और गपशप भी लगाते। वो अक्सर नताशा को हमसे ले लेते और उसे खूब प्यार करते। उनकी और हमारी छत के दरमियान एक दीवार का फासला था। हम भी अपनी नताशा को उनके हवाले कर देते थे तो वो इस नन्ही गुड़िया से अपना दिल बहला लेते थे। वक्त का पहिया तेजी से गुजरता चला गया। अब नताशा 10 साल की हो गई थी। फिर हमारी जिंदगी में वो तूफान आया जिसने हमारी जिंदगी में क़यामत बर्पा कर डाली। ये माह रमजान का महीना था, मुझे अच्छी तरह याद है। उस रोज 12वां रोजा था। नताशा ने पहला रोजा रखा था। मुझे दफ्तर से लेट आना था तो मैंने सलीम साहब को कॉल कर दी कि वो अफ्तारी का सामान लेकर मेरे घर पर दे दे। वो अफ्तारी से 1 घंटा पहले ही नताशा को अपने साथ ले गए और कहा कि अफ्तारी के वक्त घर छोड़ दूंगा। अब जब वो अफ्तारी का सामान लेने गए तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने नताशा को कुचल डाला और वो मौका पर ही मर गई। सबा ने जब नताशा की मैयत को देखा तो वो सदमे से पागल हो गई। मैं भी अपने होश खो बैठा था। नताशा को मैंने खुद अपने
ہاتھوں سے قبر میں دفنایا تھا۔ اس وقت میرا دل پھٹ گیا۔ میری معصوم بچی روزے کی حالت میں موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے گھر کے نظام کو کیسے چلاؤں۔ اس دوران سلیم صاحب اور ان کی بیوی نے ہمارا خوب خیال رکھا، بہت کوشش کی کہ ہم لوگ سنبھل جائیں۔ ایک دن سلیم صاحب کی بیوی نے جھٹکے سے مجھے کہا کہ میں صبا کو مینٹل ہسپتال لے جاتی ہوں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن میں نے ان کی بات رد کر دی کیونکہ میں صبا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ بہرحال پھر بھی میں ان کا علاج ڈاکٹر سے کروا رہا تھا، لیکن صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس واقعے کے ٹھیک ایک ماہ کے بعد ایک دن صبا نے مجھے کہا کہ ایک آدمی نتاشا کو چھت پر لے گیا ہے اور بری طرح رو رہی ہے، تم جا کر دیکھو۔ میں اس کی بات سن کر رونے لگا۔ اسے کیسے سمجھاتا کہ میں تو خود اسے مٹی تلے دفنا کر آیا ہوں۔ یہ بات اس کو کتنی دفعہ کہتا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار انگلیوں سے چھت کی طرف اشارہ کرتی رہی تو مجھے مجبوراً اسے نیند کی دوا دے کر سلانا پڑتا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ کمرے سے بھاگنے کی کوشش کرتی اور چھت پر جا کر زور زور سے نتاشا کا نام لیتی اور رونے لگتی۔ صبا کو اکثر یہ دورے اسی ٹائم پر پڑتے جس ٹائم نتاشا کا انتقال ہوا۔ اکثر وہ ہاتھ جوڑ کر مجھے کہتی، وہ بہت سمجھدار بچی تھی، سڑک کراس کرتے ہوئے کیسے وہ گاڑی کے نیچے آ گئی، اسے ضرور کسی نے جان بوجھ کر مارا ہوگا، تم اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ میں اس کی باتیں سن کر رو دیتا۔ میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی تھی، مگر آج تک اس گاڑی اور اس آدمی کا کوئی پتہ نہ چلا جس کی وجہ سے ہماری نتاشا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ صبا کا کہنا تھا کہ ضرور کسی نے نتاشا کو جان سے مارا ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی ہم سے کیا دشمنی تھی، کوئی ایسا ظلم کیسے کر سکتا تھا؟ اور سلیم صاحب کی تو اسے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ صبا اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی، لیکن کئی بار وہ مجھے پولیس کے پاس جانے کا کہتی۔ وہ کہتی کہ اس معاملے کی پوری تحقیق کرواؤ۔ جب وہ ایسی باتیں کرتی تو ایسا لگتا کہ وہ جیسے بالکل ٹھیک ہو۔ صبا کی اس بگڑتی کیفیت کی وجہ سے میں کئی دن جاب پر نہ جا سکتا۔ میں خود گھر میں رہ کر خیال رکھتا کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ ایک دن میں اسے نیند کی دعا دے کر سلا چکا تھا کہ نتاشا کی یاد نے مجھے سونے نہ دیا۔ میں بے قراری سے کمرے سے باہر ٹہلنے لگا۔ میں خود بھی ڈپریشن کا مریض بن چکا تھا کیونکہ یہ صدمہ سہنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اچانک مجھے چھت سے کسی کے زور سے رونے کی آواز آئی اور یہ رونے کی آواز بالکل ایسی تھی کہ جیسے نتاشا چھت پر رو رہی ہو۔ میں چونک گیا، یہ کیسی آواز ہے؟ پہلے میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن مسلسل آوازیں آنا شروع ہو گئی تو میں کمرے سے باہر نکلا۔ یہ آواز چھت کی طرف سے آ رہی تھی اور یہ میرا وہم نہیں تھا۔ چھت پر واقعی نتاشا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر چھت پر گیا تو میرے سامنے سلیم صاحب موجود تھے، جو ہاتھ جوڑ کر دیوار کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں روتے ہوئے نتاشا کو پکار رہے تھے۔ وہ بار بار معافی بھی مانگ رہے تھے کہ میں دکھی دل سے اس کے قریب گیا تو وہ ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹے اور پھر اپنے آپ کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے اور کہنے لگے، خدا کے واسطے مجھے اس اذیت سے نکالو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ نتاشا مجھے جینے نہیں دے گی، اسے ڈراتی ہے، میں اس خوف سے مر جاؤں گا۔ وہ بڑی بے رحم باتیں کر رہے تھے جن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نتاشا سے کہو مجھے معاف کر دے، میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، میں اسے زیادتی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دن وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور پتہ نہیں کیسے شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں اسے تمہارے گھر سے اپنے گھر لے آیا اور چھت پر لے جا کر اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ڈر کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں اپنے بابا کو بتاؤں گی۔ بس اسی لیے میں ڈر گیا اور جب افطاری کا سامان لینے گیا تو ایک تیز رفتار گاڑی کے سامنے میں نے خود ہی اسے دھکا دے دیا۔ گاڑی والے کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر گئی، لیکن تمہیں یہ سب کچھ نہ پتا چل سکا کیونکہ ظاہر ہے کہ نتاشا یہ سب باتیں بتانے کے لیے زندہ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ میرا یہ جرم چھپ جائے گا، لیکن نہیں،
मेरे ज़मीर का बोझ इतना बढ़ चुका है कि न मुझे रात को सुकून मिलता है और ना ही दिन में। मैंने उसी जगह पर उससे ज्यादती करने की कोशिश की थी और मैं रोज उसे माफी भी मांगता हूँ। तुम बोलो ना नताशा को वो मुझे माफ कर दे। वो नफसानी अंदाज में चीखने लगा और मैं फटी हुई आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। मैं सोचने लगा कि अगर तुझे सच है तो इसका मतलब है कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है। या अल्लाह, मेरा दिल फट कर रह गया। मैंने तुझे सारी बात पुलिस इंस्पेक्टर से कही तो उसने सलीम साहब को हिरासत में ले लिया और सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे जुर्म सिर्फ सलीम साहब का नहीं था बल्कि हम दोनों मियाँ बीवी का भी था। हमने इस कदर उन दोनों पर इतबार जो किया था, खुदा जाने के जब वो अकेली उनके घर में जाती होगी तो सलीम साहब उसके साथ क्या कुछ करते होंगे। वो तो इतनी मासूम थी कि उसे तो उन बातों का कुछ भी समझ नहीं थी। आज सलीम साहब तो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, मगर मैं अपने दिल में उस बोझ के साथ तो न जाने कब तक जिंदा रहूंगा। लेकिन उसका फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि क्या मुझे खुद को माफ कर देना चाहिए या नहीं, और क्या आप भी यूं ही आंखें बंद करके दूसरों पर इतबार करते हैं। अगर करते हैं तो खुदा रहा, अगर करते हैं तो खुदा के लिए बेटियों के मामले में बहुत ही मोहतात रहें। किसी पर भी हद से ज्यादा भरोसा न करें। और इस बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।